اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ العادیات تمام کی تھی گزشتہ درس میں۔ سورۃ القارعہ کے تلاوت اور اس کے بعد مختصر ترجمہ اور وضاحت سے ہم اس درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ سورۃ القارعہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ القارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ 2۔ ما القارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے۔ 3۔ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے۔ القارعہ، کہ جس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ القارعہ کا معنی ہے جب کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر زیادہ شدت سے کھٹکھٹایا جائے تو اسے کھڑکھڑانا بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، مثال کے طور پر گھر کے اندر افراد سو رہے ہیں اور کوئی بہت زور سے آ کے اچانک دروازے کو کھڑکھڑا دے، بہت زور کے ساتھ دروازے کو پیٹے، تو کیا ہوگا؟ گھر کے اندر سونے والے لوگ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں گے اور ایک عجیب و غریب کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی کہ کیا حادثہ یا کیا مصیبت پیش آ گئی ہے جو اس طرح زور سے دروازہ کھڑکھڑایا جا رہا ہے۔ تو آپ اسی معنی کو تصور کیجئے روز قیامت کے بارے میں۔ جس طرح سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ایک زوردار آواز کے جو انہیں آ کر گرفت میں لے لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی جب قیامت کی وہ زوردار آواز آئے گی، اس کے آنے کا اعلان کیا جائے گا، تو گویا اس وقت بھی بہت سارے لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے یا اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، اسی دنیا کی طرف توجہ ہوگی، لیکن جب وہ آئے گی تو اچانک گویا ہڑبڑا اٹھیں گے، کھڑکھڑانے والی، یعنی جو ہر چیز کو ہلا کر لرزا کے رکھ دے گی، اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھ دے گی۔ اس حادثے کی شدت کی وجہ سے اس قیامت کے دن کو قرآن مجید نے القارعہ کا نام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی القارعہ کا نام لینے کے بعد اس حادثے کی عظمت اور ہولناکی کو بتانے کے لیے ان الفاظ کی تکرار فرما رہا ہے۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے۔ بس اب آپ متوجہ ہو گئے کہ ہم چاہے ترجمہ کریں کھٹکھٹانے والی
یا کہیں ہم کہ کھڑکھڑانے والی، یا ہم کہیں کہ وہ ہلا کے رکھ دینے والا حادثہ، تو الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ الفاظ کے انتخاب کا فرق ہے، معنی انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہے۔ تو خداوند عالم اس عظیم دن کی عظمت کو سننے والے کے ذہن کی توجہ کروانے کے لیے فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی یا وہ ہلا کر رکھ دینے والا حادثہ وہ کیا ہے، یعنی اس کی شدت کیا ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، اس دن تمہاری حسرت کا کیا عالم ہوگا، اس دن آنے والے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، اس دن جس کو خوشی ملے گی اس کی خوشی کی کیفیت کیسی ہوگی، کسی بھی چیز کا تم یہاں پر بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس دن جب وہ آئے گا تو کیفیت مناظر کس قسم کی ہوں۔ آیت نمبر 4، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانے، بکھرے ہوئے پتنگے، یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں، اگر جہاں پر کوئی لائٹ یا چراغ وغیرہ جل رہا ہو تو اس کے ارد گرد بہت سارے پروانے جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے ٹکرا کر گرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، آپس میں بھی ٹکراتے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی بے نظم حرکت ہوتی ہے ان پروانوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن انسان جو آج اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تو اس دن تم انسانوں کی ایسی حالت دیکھو گے جیسے آج پتنگوں کی حالت دیکھتے ہو۔ کیا حیثیت ہوتی کسی پتنگے کی؟ ایک حقیر چیز ہے دیکھنے میں، اور وہ بھی دیواروں سے اور چیزوں سے ٹکرا ٹکرا کر زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں، جو لائٹس جل رہی ہوتی ہیں ان سے ٹکرا ٹکرا کے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں، اور جب اڑتے بھی ہیں تو بڑے بے ہنگم طریقے سے اڑتے ہیں۔ تو یہ تصویر پروردگار عالم اس لفظ کے ذریعے سے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پروانے، ان الفاظ سے خداوند عالم ہمارے ذہنوں کو وہ تصویر، اس تصویر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تم انسانوں کی حالت اس دن ایسی ہوگی۔ اس روز لوگ، انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ 5، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو کہ جب روئی کو دھونا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل نرم اور ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو بالکل کمزوری اور نرمی کی علامت ہے۔ وہ چیز کہ جسے سخت ترین سمجھا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے، جیسے پہاڑ، قیامت کے دن ان کی ساری سختی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی پیغام ہے کہ جو آج تکبر کے پہاڑ ہیں اور اپنے مال اور اقتدار کے نشے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت طاقتور، ناقابل شکست سمجھتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہو جائیں گے جیسے ایک مثال دی پروانوں کی، بکھرے ہوئے پروانے، وہ بھی حقارت کی مثال ہے، کمزوری کی مثال ہے۔ اور دوسری مثال پھر مزید سمجھانے کے لیے یہ دے دی کہ پہاڑ، یہ جو اس دنیا میں تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، چٹانوں کو دیکھتے ہو اتنی مضبوط ہے، قیامت کے دن یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ان کی حالت ہو جائے گی۔ واقعاً بھی یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ جو اتنے طاقتور پہاڑوں کی جو دن یہ حالت کر دے گا، تم انسان تو ان پہاڑوں کے مقابلے میں بڑے کم، تمہارے جسم مضبوط ہے، تمہاری حالت کیا کر دے گا۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس دن کی ایک مختصر تصویر کے بیان کے بعد اب توجہ فرمائیے۔ اب انسان کی نفسیات ہے، جب اسے کسی خطرناک چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا اس دن، یہ ہوگا، تو ذرا وہ اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے،
ذرا غور کرنے کی حالت میں زیادہ آ جاتا ہے۔ اب یہ حالت پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم فرما رہے کہ اس دن ہوگا کیا تمہارے ساتھ، حساب کتاب اعمال کا کس طرح سے لیا جائے گا، وہ تصویر بیان کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں پہلے آپ کو بیان کر دیں تاکہ آیات کا معنی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگلی جو آیات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کا تولا جانا قرآن مجید میں پہلے بھی گزر چکا، فرمایا تھا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن یعنی تولا جانا، اعمال کا تولا جانا یہ برحق ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں جب ہم سنیں کہ ہمارا تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا اور ہمارا تو کوئی اعمال دیکھے ہی نہیں جانے، بغیر دیکھے ہی مثلاً کوئی ممبر پہ آئے اور مثلاً خواب سنا رہا ہو کہ خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں کیا جا رہا تھا میں وہاں پر، تو وہاں پر فلان ہستی آئی اور اس نے کہا کہ تمہارا ہم اعمال نامہ دیکھے بغیر ہی تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس قسم کی روایات کو، اس قسم کے قصوں کو، یہ روایات تو نہیں، یہ قصے ہیں جو روایات کی شکل میں ڈال دیے گئے۔ اور اب تو کام اور بڑھ گیا، وہ قوم جو قرآن مجید کو یکسر نظر انداز کرتی ہے اب وہ خوابوں پہ چلتی۔ اب قیامت کے دن کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا، ہمارے پیر نے خواب دیکھا تھا، ہمارے عالم نے خواب دیکھا تھا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ نے قرآن میں کیا تصویر بتائی ہے قیامت کی۔ اب خوابوں اور قصوں اور شعر و شاعری پر قیامت کا حساب آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شعروں میں سن رہے ہو اس طرح حساب ہوگا، جو فلان بزرگ نے خواب دیکھا ہے اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اس قسم کی چیزیں۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار نے فرمایا تھا سب سے پہلے قرآن مجید ہے، سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پہلے وہاں سے دیکھ لینا کہ قیامت کیسی ہوگی، اس کے بعد پھر باقی جو داستانیں ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ اس کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہیں۔ اور یہ توفیق ہم بار بار کہتے ہیں اسی کو ملتی ہے جس نے ایک اپنا رابطہ، مستقل رابطہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور عقل کو بھی استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ رابطے میں ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہیں قرآن کے، لیکن عقل پھر بھی استعمال نہیں کرتے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی اور وادی میں ہوتے ہیں، جب خواب سن رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں یا ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے، خواب سن رہے ہیں تو بھی بڑی عقیدت ہے، اگرچہ وہ خواب خلاف قرآن بات کر رہا ہو، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک جو دین کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑی عقلیں تیزی سے کام کرتی ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل عقل استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جو سن رہے ہیں اسی پہ سر دھن رہے ہیں اور اسی کو قبول کر رہے ہیں، اور ایک بات پڑھی دوسری بات پڑھی جو اس پہلی کی مخالف ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور زیادہ سے زیادہ پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں، ہماری اوقات کہاں کہ ہم سمجھ سکیں۔ تو دین اللہ نے اس لیے بھیجا کہ بغیر سمجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ باطل تصورات کیونکہ شروع سے ایسی تربیت نہیں کی جاتی، لہٰذا آپ جس بھی مسلک میں چلے جائیں وہ اپنی اسی اندھی عقیدت میں بات کریں گے۔ دلائل سے بات کرنے والے، خاص طور پر قرآن مجید کو سامنے رکھ کر جنہوں نے اپنا عقیدہ، اپنے افکار کو بنایا ہو یا اصلاح کی ہو، یہ آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملیں گے۔ تو قیامت کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے ذرا ان آیات کو بھی سورۃ القاریہ کی دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 6 میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے موازین ثقیل ہوں گے۔ ثقلت، ثقل یعنی بھاری، ثقیل یعنی بھاری چیز، جس کے موازین، موازین وزن کی جمع ہے، یعنی انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر آتی ہے کہ مثلا ایک ترازو ہے، اس کے ایک طرف نیک اعمال ڈالے جائیں گے،
اور ایک طرف برے اعمال ڈالے جائیں گے، تو جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ سائٹ گویا کہ متعین ہو جائے گی. جس کے نیک اعمال کے وزن زیادہ ہیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے برے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا. ایک یہ تصور ہے. ایک اور چیز بھی اس میں اضافہ فرما لیجئے، ہم جو عمل کرتے ہیں اسی ایک ہی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور وزن کم بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اول وقت میں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اہم کام سمجھتے ہوئے، بلکہ اہم ترین کام سمجھتے ہوئے پڑھی گئی نماز، اس کا وزن اور اس کے مقابلے میں ایسی نماز جو سستی اور کوتاہی کے ساتھ پڑھی گئی ہو، بغیر توجہ کے جلدی جلدی پڑھی گئی ہو، ٹائم سے تاخیر کر کے پڑھی گئی ہو، یا خدا نخواستہ ریاکاری بھی اس میں شامل ہو گئی ہو، اس نماز کا وزن، اس نے بھی 4 رکعتیں پڑھی، اس نے بھی 4 رکعتیں پڑھی، لیکن دیکھنے میں ایک ہی نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا وزن برابر ہے اللہ کے. ایک نے خالص خدا کی رضا کے لیے کچھ خرچ کیا، ایک نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا. جس کی نیت خالص تھی، فرض کریں اس کی خرچ کی ہوئی رقم کم تھی لیکن نیت خالص تھی، اور ایک نے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خرچ کیا، رقم بہت بڑی تھی، اس کا وزن ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی، کمیت، مقدار نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے. اگر مقداریں دیکھا کرتا تو پھر غریب لوگوں کے لیے تو مشکل پیش آتی، اور یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ کیا اللہ کی رضا صرف مثلا امراء کے لیے؟ پروردگار عالم کا نظام عدل پر مبنی ہے، اور عدل کے بعد پھر فضل پر مبنی ہے. یاد رکھیے کہ انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کے پاس وزن رکھتی ہے. بعض روایات میں اس طرح سے آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. بہت سارے اس کی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، یہ نیکی کا کام، لیکن ہو سکتا ہے جب کرنے کے لیے اٹھے کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے. جو کام کا اندازہ لگایا تھا اور جو اس کی طاقت تھی وہ کام اس سے بڑا نکلے، جتنی رقم اس کے پاس تھی اس سے زیادہ خرچ والا کام نکلے. نیت کا اللہ اجر دے دیتا ہے بشرطے کہ نیت اسی پکے ارادے والی ہو. ایسے نہیں گھر بیٹھ کے بندہ صرف نیت ہی کرتا رہے اور کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو بے ایمانی ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے پاس کسی بھی عمل کا ہو سکتا ہے ایک عمل 10 لوگوں نے کیا ہو، ان 10 کے وزن جو ہے اسی عمل کا اللہ کے پاس مختلف ہو. تو نیک اعمال زیادہ وزنی بھی ہو سکتے ہیں اور نیک اعمال کے وزن بھی ہلکے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی 1-2 رکعت نماز کسی کی 1 سال کی نماز سے زیادہ بھاری ہو جائے جو نماز ریاکاری کے لیے تھی. اور اس طرح آپ مزید بھی تصور کر سکتے ہیں. یا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا، پس جس کا پلہ بھاری رہے گا. پلہ وہی ترازو کی ایک سائڈ کو کہتے ہیں کہ ہم ترازو سے ہمارے ذہنوں میں ایک خاص تصویر آتی ہے ترازو کی، خداوند عالم بہتر جانے کے وہاں پر کیفیت کیا ہوگی، لیکن صورتحال یہی ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا. جس کا پلہ بھاری رہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند، رضایت والی، رضا والی زندگی میں ہوگا. یعنی پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی، جسے قرآن بار بار بیان فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اس کے بعد نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا تا ابد. لیکن دوسرا گروہ آیت نمبر 8 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ کہ جس کا پلہ، جس کے موازین خفت، خفیف ثقیل کی ضد ہے، خفیف کہتے ہیں ہلکا ہونا، جس کے موازین، جس کا پلہ ہلکا ہوگا. کیا مطلب؟ نیک اعمال ہلکے پڑ جائیں گے اور گویا کہ پھر برے اعمال بھاری پڑ جائیں گے. اوپر جو بات ہوئی بھاری ہونے کی وہ بھی نیک اعمال کی،
کس کے مقابلے میں بھاری ہو جائیں گے؟ برے اعمال کے مقابلے میں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جس کے اعمال، جس کے موازین، جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ کون سا پلہ؟ نیک اعمال کا۔ کس کے مقابلے میں؟ برے اعمال کے مقابلے میں۔ یعنی گویا کہ برے اعمال بھاری پڑ جائیں گے، نیک اعمال جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت نمبر 9، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا لفظی ترجمہ اس طرح، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ ماں کو کہتے ہیں، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی اسی کی آغوش میں رہے گا، اسی کی آغوش میں پلے گا۔ جیسے بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، یہ اسی ماں کے پاس اب رہے گا، البتہ کیسی ماں؟ یہ بھی ایک قسم کی عجیب و غریب دھمکی ہے کہ کا نام لایا جا رہا ہے۔ ماں تو پیار کی علامت ہے، لیکن خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ جیسے محبت کرنے والے اور احسان کرنے والے کے احسانوں کو بھول کر سرکشی اور اس کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، تو پھر ہم تمہیں ایک اور ماں دیں گے جس کا نام حاویہ ہے۔ حاویہ کا لفظی معنی ہے گرنے کی جگہ، جہاں جہنمی جا کر گریں گے۔ کتنی گہری ہوگی، کتنی اونچائیوں سے گریں گے، خداوند عالم بہتر جانتا ہے، روایات متعدد اس کے بارے میں آئی ہیں، لیکن حاویہ جہاں کوئی جا کر گرتا ہے۔ فَأُمُّهُ حاویہ، یا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں، اس کے لیے آغوش، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حاویہ۔ جہنم کو حاویہ کہتے ہیں چونکہ گویا کہ جیسے کھائی میں کوئی جا کر نیچے گرتا ہے بلندی سے، اس طرح جا کر لوگ وہاں پر گریں گے۔ گرنے کی جگہ، بلندی سے گرنے کی جگہ حاویہ۔ اور پھر جب اس حاویہ کا نام لیا تو اس کی ہولناکی کی طرف اور توجہ کروانے کے لیے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ، یعنی وہ حاویہ کیا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے کہ اس جگہ کو جس کو ہم نے مجرموں کے لیے تیار کیا ہے، مجرموں کا ٹھکانہ ہم نے جس کو قرار دیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ لوگ کہ جو دنیا میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، زیادہ سردی برداشت نہیں کرتے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس کمزوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ حاویہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ حاویہ کیا ہے؟ آیت نمبر 11، نار حامیہ، ایک آگ ہے۔ کیسی آگ؟ شدید بھڑکتی ہوئی آگ۔ آگ تو ہوتی بھڑکتی ہوئی ہے، لیکن مزید تاکید کی جا رہی ہے، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کہ جیسی بھڑکتی ہوئی آگ تم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہو۔ اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی جلانے کی قوت دنیا کی ان آگوں سے، دنیا کی آتش سے، آگ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ آیت نمبر 11 سے سورہ قارعہ تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے جس کی ہم پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ سورۃ التکاثر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ 2، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ توجہ فرمائیے، کیا معنی ہے ان دو آیات کا؟
بعض نے روایات میں جو بیان کیا اس کا شان نزول وہ یہ ہے کہ مکہ میں، مکی سورہ ہے یہ، دو خاندان ایک دوسرے پر جیسے وہاں پہ لوگوں کی عادت تھی اپنی اپنی چیزیں گنوا کر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں، ہمارا مال تم سے زیادہ ہے، ہمارے افراد تم سے زیادہ ہیں، ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، تمہارا خاندان گھٹیا ہے۔ اس قسم کا مقابلہ ہو رہا تھا دو قبیلوں میں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مردے گننے کے لیے، اب پتہ نہیں مردے گننے کے لیے کس لیے پہنچے کہ ہمارے مردے زیادہ ہیں یا تمہارے مردے زیادہ ہیں، شاید تعداد گن رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تم تعداد میں کم ہو۔ تو زندوں کو گن لیا ہوگا تو پھر مردوں کو گننے پہنچ گئے، قبرستان میں پہنچ گئے۔ تو یہ ایک شان نزول ہے جو بیان کیا جاتا ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ الفاظ کی طرف آپ توجہ کریں، بہت بڑا پیغام، ابدی پیغام لیے ہوئے، الہاکم التکاثر۔ تکاثر کثرت سے ہے، اور تکاثر کسے کہتے ہیں؟ کثرت کا معنی واضح ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں چیزوں کی کثرت کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ مثلا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، میرا مال زیادہ ہو، دوسرا دوڑ دھوپ کر رہا ہے میرا مال اس سے زیادہ ہو، کہہ رہا ہے میرے پاس کپڑے زیادہ ہونے چاہیے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں میرے پاس تیرے سے زیادہ ہونے چاہیے، میرے پاس فلان چیز زیادہ ہونی چاہیے۔ کثرت، کثرت دنیا کے مال کی کثرت آپ لے لیں یا دیگر دنیاوی چیزوں کی کثرت، اس میں ایک دوسرے سے زیادہ جمع کرنا اور پھر ایک دوسرے پہ فخر کرنا، اور جس کا خود بخود نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اس کو گھٹیا سمجھنا، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کا خود کو برتر سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ یہ ہے معنی کس کا؟ تکاثر کا۔ خداوند عالم فرما رہا ہے اس تکاثر نے، اس زیادہ جمع کرنے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے۔ الہا کا لفظ لہو سے ہے، لام، ہا اور واو۔ لہو اور لعب یہ دونوں قرآن میں کئی مرتبہ گزر چکے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی لعب ہے اور لہو ہے۔ لعب بے مقصد سرگرمی، کھیل تماشا اسے کہتے ہیں، بے مقصد۔ لہو کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیں، ہم نے پہلے بھی بیان کیا، پھر سن لیں۔ لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود اہم نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہوتی، لیکن اپنے اندر ایسے انسان کی توجہ کو مصروف کر لیتی ہے، اپنے اندر انسان کو اس طرح مشغول کر لیتی ہے کہ انسان اپنے اہم کام بھول جاتا ہے، ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز کو کہتے ہیں لہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ الہاکم التکاثر، یہ مال زیادہ، مال کی کثرت کے مقابلے اور فخر کرنا، اور دنیاوی چیزوں کو جمع کر کے مقابلے کر رہے ہو، یہ میرے پاس زیادہ، میں نے یہ زیادہ کرنا ہے، میں نے اتنا جمع کرنا ہے، فلان کرنا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑنے نے اصل اہم چیز کی طرف سے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ ہمارے ذہن میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ہلکا پھلکا سا لطیفہ ہے کہ ایک والد نے، جسے بڑا شوق تھا کہ اس کا بچہ دینی تعلیم پڑھے، اس نے اپنے بچے کو، یہ اکثر قوم میں یہ سنایا جاتا ہے طلاب کو ذرا نصیحت کرنے کے لیے، تو ایک والد نے جس کو بڑا شوق تھا کہ میرا بچہ دینی تعلیم پڑھے، اس نے اپنے بچے کو قم بھیجا، ایران بھیجا پڑھنے کے لیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے بچے کا حال پوچھنے کے لیے باپ نے خط لکھا اور پوچھا کہ باقی چیزیں پوچھ کر، طبیعت صحت پوچھ کر سوال کیا کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ تو بچے نے
جواب میں اپنے والد کو اپنا حال احوال طبیعت سب کچھ بتایا، اور جو اصل سوال تھا باپ کا اس کے جواب میں اس نے لکھا کہ بابا یہاں آنے کے بعد مثلاً مہینہ 2 مہینے گزار چکے وہاں پر، کہتا ہے بابا یہاں پر آنے کے بعد اتنی مصروفیات میری بن گئی ہیں کہ پڑھائی کا ٹائم نہیں نکلتا، پڑھنے کا ٹائم نہیں نکلتا، مصروفیات بہت زیادہ بن گئی ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے جس کو بھیجا ہی پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ بعض افراد ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے قرآن مجید میں، تمہیں بھیجا کس لیے؟ تمہاری دنیاوی مصروفیات، تمہارے دنیاوی تعلقات، تمہاری دنیاوی ایکٹیویٹیز، دنیاوی سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کا عمل دخل نہ ہو، صرف دنیا کے لیے ہو، اور اس میں یہی تکاثر، میرے پاس یہ زیادہ ہو، میرے پاس یہ، کس لیے زیادہ ہو؟ بس میرے پاس زیادہ ہو، میں نے سیٹھ بننا ہے، میں نے دوسروں سے امیر بننا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے قرآن مجید جو اپنے مخلوق کو اس نے لکھا ہے کہ تمہیں وہاں پہ کیا کرنے بھیجا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اصل اہم چیز سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول اور مصروف کر لیا ہے۔ کس نے؟ یہ مال و دولت کی کثرت اور ایک دوسرے پر فخر کرنے۔ اور کب تک تمہارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، آیت نمبر 2، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت تمہیں ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موت آ جاتی ہے تمہیں۔ البتہ اگر اس شان نزول کو ذہن میں رکھیں تو تم لوگ کثرت ایک دوسرے کی گن رہے تھے، وہی 2 قبیلے، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے۔ لیکن اگر آپ اس آیات کے اپنے الفاظ کے اندر تدبر کریں تو ان 2 قبیلوں کے لیے تھوڑی معنی، اور یہ معنی کہ کب تک انسان اسی تکاثر، مال و دولت کی کثرت کے پیچھے جانوروں کی طرح کام کرتا رہتا ہے، جب تک کہ اچانک اعلان کیا جاتا ہے کہ فلان صاحب اب نہیں رہے، اچانک انتقال فرما گئے ہیں، حرکت قلب بند ہونے سے، روڈ ایکسیڈنٹ میں، فلان ہو جانے سے، کرونا وائرس سے اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی نہ کوئی جانا سب نے ہے، جس کو کرونا وائرس ہو گیا اس نے بھی جانا ہے، جس کو کرونا وائرس نہ ہوا اس نے بھی جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو کرونا وائرس ہو جائے وہ بچ جائے، اور جس کو کرونا وائرس نہیں ہوا وہ کسی اور وجہ سے دنیا سے چلا جائے، موت سب کو آنی۔ تو خداوند عالم یہاں پہ خبردار کس بات سے کرنا جا رہا ہے؟ ایک کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری، اور وہ ہے تکاثر، جو ایسی اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے انسان کو کہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، الناس کلہم نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، مریں گے تو جاگیں گے تو ہوشیار ہوں گے۔ مریں گے تو جاگیں گے، کیا مطلب؟ غفلت سے نکلیں گے موت کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نمائندہ مولا علی علیہ السلام اللہ کے حکم سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انسان کو اسی دنیا میں جب تک مہلت ہے غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ تکاثر یعنی کثرت پر فخر، مال کی کثرت پر فخر وغیرہ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچو، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی جب تمہاری موت آ گئی تب تمہاری یہ تکاثر کی بیماری کو سکون آیا، تب اس درد کو کچھ اس سے تمہیں کچھ آرام ہوا، لیکن اس کا نتیجہ اب آرام نہیں ہے۔ 3، کلا، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اگر گزشتہ آیات کو ذہن میں رکھیں، یعنی یہ تمہارا رویہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، یہ جس پر تم فخر کر رہے ہو زیادہ جمع کر کے، اس نے ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنا، یہ ابدی یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔
جس کے پیچھے تم اپنی اصل مقصد سے آخرت سے غافل ہو گئے. کلا یہ تمہارا اصل مقصد نہیں ہے، یہ تکاثر، دنیا کے مال و دولت کی کثرت، یہ تمہارا اصل ہدف نہیں ہے. اصل ہدف وہ ہے جس سے تمہیں اس نے غافل کر دیا ہے. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلم بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا. 4 پھر تاکید فرما دیں. ثم پھر ہم تم سے کہہ رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، اس رویے سے باز آ جاؤ. یہ دنیا عارضی ہے، اس کی چیزوں پر فخر کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ بہت ہلاکت خیز بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتا رہا ہے. ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے سچ کہا تھا. بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا. 5 کلا ہرگز نہیں. یہ کلا کی تکرار مضمون کی شدت سامع سننے والے تک پہنچانے کے لیے. ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں، کاش تمہیں علم ہوتا. کون سا علم؟ علم الیقین، یقینی علم. علم کے درجات ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے لیکن اس پر اسے یقین نہیں ہوتا. لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم ہوتا. کون سا علم؟ علم الیقین. اگر تم یقینی علم رکھتے تو تمہیں اس بات کا بھی یقین ہو جاتا. کیا؟ آیت نمبر 6 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، تم ضرور بالضرور جہیم کو دیکھو گے. ایک ہے معلوم ہونا کہ جہنم ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور ایک ہے یقین ہونا. یہ 2 نقطے ہیں. درجہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے انسان یقین کی طرف، اس کا علم یقین کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو جیسے جیسے یقین کا عنصر زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس طرح اس عقیدے کی تاثیر بھی انسان پر زیادہ ہوتی جاتی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے عقیدے ہیں کہ جن کا اثر ہی کوئی نہیں زندگیوں میں. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عقیدے میں پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے امام فلان ہستی ہیں، اور اگر عمل دیکھو تو امام ابلیس ہوتا ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ کس شریعت نے، کس خدا نے، کس رسول نے، کس امام نے اس عقیدے کے بارے میں تمہیں کہا ہے کہ یہ قبول ہو جائے گا؟ اس کے برعکس کہا ہوا ہے. بلکہ یہ تو چیٹنگ ہے. اگر پروڈکٹ 2 نمبر ہو اور اوپر سٹیمپ لگا لیا جائے کسی بہت بہترین کمپنی کا، یہ تو فراڈ ہے. پروڈکٹ تب سامنے آتی ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے. انسان کا پتہ تب چلتا ہے کہ اصل میں کون اس کا امام ہے جب وہ عمل کرتا ہے. زبان سے تو کچھ بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے پروڈکٹ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. امام المتقین ہے اس کا، یا اس کا امام ابلیس ہے. توجہ فرما. علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو تمہیں گویا کہ یہ بات بڑی یقینی پتہ ہوتی کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. 7 ثم، یہ ثم پھر تاکید کے لیے، ثم لَتَرَوُنَّهَا،
پھر یقیناً ضرور بالضرور تم اسے دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ابھی تو تم بالغیب، اگر تمہارا ایمان بالغیب بھی صحیح ہو تو تم اس غیب کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ایمان کی آنکھ سے دیکھ لو گے، اور اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ تمہیں اس درجے پر وہ ایمان پہنچا سکتا ہے کہ گویا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے، ابھی تم نہیں دیکھ رہے لیکن تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھنا ہے، اور اس کا اثر اور تاثیر کتنی ہوگی۔ یعنی یہ چیزیں جو ان آیات میں یہ جو سٹیپس بیان ہو رہے ہیں، جو کیفیتیں بیان ہو رہی ہیں، اگر انسان پر توجہ کرے، ان پر توجہ کرے، ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو خود بخود تاثیر بھی اس پر پڑ جائے گی۔ ان چیزوں پر، ان کے بارے میں علم اور ان پر ایمان کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقیناً اسے یقین کی آنکھ سے، یعنی جس میں کوئی شک ہی نہیں، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تم اسے دیکھو گے، اور جب تم اسے دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے، ثم، پھر اس کے بعد لَتُسْأَلُنَّ، یقیناً ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ کس کا سوال کیا جائے گا؟ یومئذ، اس دن، یعنی جس دن تم اس کو دیکھو گے قیامت کو، اس دن یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، دنیا میں جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی تھی۔ توجہ فرمائیے، سوال ہوگا نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا رویہ رکھا۔ اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں کم ملی تھیں، مال کم ملا تھا، ظاہر ہے جتنا ملا تھا سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ ملی تھی، مالدار تھا، صاحب جائیداد تھا، بڑی پراپرٹیز تھی اس کی، اس کو جو کچھ ملا تھا اس کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ کسی کو اگر کوئی بہت بڑا عہدہ ملا تھا اس کا سوال کیا جائے گا۔ کسی کو اگر کوئی کم حیثیت ملے گی اس سے سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ سب سے بڑی نعمت اگر میں کہوں کیا ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت رسول اللہ ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت اہل بیت اطہار ہے، مولا علی علیہ السلام، امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ یہ نعمتیں کس کو ملی؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملی ہیں وہ پھر اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عام طور پر جو صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ تم نے جو خرابیاں کی ہوگی نا اس کو چھڑوانے کے لیے، ان خرابیوں کو بخشوانے کے لیے یہ ہستیاں کام آئیں گی، لیکن اگر یہ ہستیاں نعمت ہیں کہ ہیں اور کائنات میں ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو پھر اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر عجیب سا لگ رہا ہو کسی کو تو قرآن بتا چکا ہے، رسول اللہ اپنی قوم کی کیا شکایت کریں گے؟ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر جس نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوگا وہ کہے کہ یا اللہ ہمیں تو قرآن ملا، ہم بخشے جائیں گے، نہیں ہوگا ایسا۔ غلط انٹرپریٹیشن، ڈسٹورشن، تحریف جسے کہا جاتا ہے، جس کی کثرت ہے۔ سوال ہوگا، قرآن کی آیت ہے کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے حتماً ہم ان سے سوال کریں گے کہ ہمارے رسولوں نے جو تمہیں پیغام دیا تھا تم نے کیا رویہ رکھا اس کے مقابلے میں۔
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن اور ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ لوگوں نے تمہاری بات مانی یا لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی؟ جب یہ نعمتیں ہیں، جب قرآن نعمت ہے، جب رسول نعمت ہے، جب اہل بیت اطہار نعمت ہے، تو اس نگاہ سے بھی سوچئے جس طرف سے قرآن ان نعمتوں کی اہمیت کی طرف توجہ دلواتا ہے۔ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں لہذا ہمیں بڑی کنسیشن ملے گی، آگے ملے گی، لیکن قاعدہ ضابطہ ہے اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہوا۔ شفاعت، لیکن شفاعت کا ایک باطل تصور ہے جو قرآن نے بتایا ہوا۔ وہ شخص کہ جس کا عمل ان ہستیوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں حسین علیہ السلام جیسا رہنما عطا کیا تھا، تم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں تمہیں حسین کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، تمہیں بچپن سے حسین 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 بتایا گیا، تم نے بچپن سے سنا حسین نے قیام کیا، تم نے بچپن سے سنا حق کی خاطر، دین کی خاطر جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے تھے ان کے خلاف اٹھنے کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی تھی، اتنے بڑا رہنما تمہیں دیا تھا، تمہاری زندگی پر اس رہنما کا کیا اثر ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً حتماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جنہوں نے فالو کیا ہوگا ان کی کمی بیشی دور ہوگی شفاعت کے ذریعے سے، لیکن جو فالو ہی نہ کرے، اپنی دنیا کے میدان میں اس کا رویہ، اس کی حرکتیں بالکل اسی طرح ہیں جو اس کی ہیں، جس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، تو انسان اپنی حرکتوں سے اپنے امام کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ہے میرا امام، نہ کہ اپنی زبان سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا امام کون ہے۔ کتاب اصول کافی کتاب الکفر والایمان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ مومنوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ مومن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس وہ کافر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فرامین اہل بیت بھی تو بیان ہونے چاہیے، ان کو کتابوں میں دفن تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ صرف خوشخبریوں والے فرامین سنائے جائیں اور خبردار کرنے والے نہ سنائے جائیں تو یہ تو خیانت ہو جائے گی، اور اس سے بڑی خیانت اور فراڈ کون سا ہوگا جو انسان کی ابدی زندگی تباہ کر دے۔ 30-40 سال کی دنیاوی زندگی میں اگر کوئی فراڈ ہو جائے کسی کے ساتھ، وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ 30-40 سالہ 50 سالہ زندگی دنیا کی خراب ہو جائے، کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے، اس کا مال لوٹ کے لے جائے، لیکن جس کے ساتھ اس کی آخرت کا فراڈ ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہے کہ جس کو موت کے بعد پتہ چلے مجھ سے فراڈ کیا گیا، جو مجھے بتایا گیا وہ حقیقت نہیں رکھتا، مجھے صرف میٹھی میٹھی چیزیں بتائی گئیں اور بہت سارے حقائق مجھ سے چھپائے گئے جس کی وجہ سے نتیجہ غلط نکل آیا۔ اسی لیے حدیث ثقلین کی طرف ہماری توجہ کروائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ قرآن صرف نام لینے کے لیے، خانہ پوری کے لیے، سارا فوکس ایک طرف ہو جائے گا، غلط ہے۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ دینے والا، اہل بیت پر ستم کرنے والا،
اہل بیت کو تنہا چھوڑ دینے والا، ان سے مربوط نہ رہنے والا اگر ظالم ہے اور گمراہ ہے، تو اسی طرح بالکل اسی فارمولے سے قرآن سے رابطہ نہ رکھنے والا، قرآن کو مہجور، قرآن کو ترک کر دینے والا، قرآن نہ پڑھنے والا، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنے والا، یہ بھی اسی طرح ظالم اور گمراہ ہے۔ پروردگار عالم عقل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، جو انسانوں کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، اس عقل کی نعمت کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سنجیدگی سے عقل استعمال کرنے کی اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التکاثر یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔